مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں, ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر, اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو, کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو. ارے پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر, پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرات محترم, آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر کریں, آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, آج یہ جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں, آج جو بلجیت نگر کی سرزمین پر یہ مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا جنب غفیر جو دکھائی دے رہا ہے, ہم اس کے بارے میں اپنے حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان کی خدمتیں اور ان کے یہاں کے کام آب زر کے لائق ہیں, سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں, اس لیے کہ 35 سال سے یہی وہ ذات ہے کہ میں بھی ان کو 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر, بائک کا اور کار کا سفر کم کرتے ہیں بلکہ پیدل کا سفر زیادہ کیا کرتے ہیں. اور عزیزان ملت اسلامیہ, رنجیت نگر, بلجیت نگر, پانڈم نگر, جہاں بھی میں نے ان کو دیکھا پیدل ہی چلتا ہوا پایا, تو میرے ایمان نے جواب دیا کہ اس دنیا کے اندر یہ پیدل چل رہے ہیں, جنت میں حوریں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے ان کو سیر کرائیں گی, اس لیے سیر کرائیں گی کہ یہ دنیا کے اندر پریشانی اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ الکریم جنت میں ان کے لیے مہمان نوازی تیار کی جائے گی. ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, ہمارے حضرات بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا اور آگے آ جائیں. جو حضرات میرے بھائی یا بزرگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پنڈال آپ کے لیے لگایا گیا ہے, فرش آپ کے لیے بچھایا گیا ہے. خدا را علماء کرام یکے بعد دیگرے تشریف لا رہے ہیں, آپ حضرات ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں بلکہ شانتی کے ساتھ بیٹھ کر کے علماء کرام کے خطابات اور شورائے اسلام کے نعتیہ کلام کو سماعت فرما کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آپ تمامی حضرات جو سامنے کھڑے ہیں, فرش وہاں رکھا ہوگا, فرش بچھوا دیجئے اور ادھر بھی لگا دیجئے تاکہ یہ لوگ بیٹھ جائیں. آپ لوگ کھڑے نہ رہیں, اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ذکر رسول کی محفل ہے, آپ حضرات نبی کا ذکر سننے آئے ہیں. آپ حضرات ادب کے دائرے میں تشریف رکھیں اور شانتی کے ساتھ بیٹھ کر کے علماء کے خطابات, شورا کے نعتیہ کلام کو سماعت فرما کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اے ایمان والو, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. حضرات محترم, حضرت نے مجھ سے یہی ارشاد فرمایا کہ آپ اصلاح معاشرہ پر بولیں. قاری ریاض صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ اصلاح معاشرہ پر بولیں. ہمارے حضرت مولانا حجت الاسلام صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ اصلاح معاشرہ پر بولیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ, میں آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 سنتیں آپ تک پہنچا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم اپنے سر کے اندر تیل ڈالتے ہیں تو سر کے اندر تیل ڈالنے کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیل کس طرح ڈالا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ کرام, جب سر کے اندر تیل ڈالا کرو یا کوئی
کوئی نیک کام کیا کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اور جلالین کی حدیث پاک ہے ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اکرام کان کھول کر کے سن لو, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں سنو سنو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سیدھے کو پسند فرماتا ہے, یہاں تک کہ کنگا کرنے اور پیر میں چپل پہننے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سیدھے کو پسند فرماتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جب تم سر میں تیل ڈالو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو, اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد بائیں ہاتھ پر تھوڑا سا تیل ڈالو, اور بائیں ہاتھ پر تیل ڈالنے کے بعد سب سے پہلے سیدھی آئی برو پر لگاؤ, پھر بائیں آئی برو پر لگاؤ, پھر تھوڑا سا تیل لے کر کے سیدھی سائڈ میں لگاؤ, پھر بائیں سائڈ میں لگاؤ, تھوڑا سا تیل لے کر کے بیچ میں کو لگا دو, پھر جہاں مرضی چاہے وہاں تیل لگا دو. اگر جو انسان اس طریقے سے تیل لگائے گا میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ایسی سنت پر عمل کرے گا جس پر لوگوں نے عمل کرنا بند کر دیا ہے اور وہ انسان اس سنت کو زندہ کرے گا, میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر ہم اس سنت کو زندہ کریں گے تو سنت کا بھی ثواب ملے گا اور ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا کر دیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے تو سرما سب سے پہلے سیدھی آنکھ میں 3 سلائی لگایا کرتے تھے, پھر بائیں آنکھ میں 3 سلائی لگایا کرتے تھے, کبھی سیدھی آنکھ میں 2 سلائی, کبھی بائیں آنکھ میں 3 سلائی لگایا کرتے تھے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو کاٹا کرتے تھے تو صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ جب تم ناخن کاٹا کرو تو جمعے کے دن کاٹا کرو. صحابہ کی روحانیت جواب دیتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں, اگر جمعے کے دن ہم ناخن کاٹیں گے اس میں ہمارے لیے مزد جافزہ کیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو انسان جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ اس انسان کے اندر سے بیماری کو نکال کر کے شفا کو داخل فرما دیا کرتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ناخن کاٹو تو جمعہ کے دن کاٹا کرو, اسی لیے جو انسان جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بے پناہ ثواب عطا فرمایا کرتا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے شہادت کی انگلی سے شروع کرو, ترتیب بار کاٹتے ہوئے چھوٹی انگلی پر لے آؤ, پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو, ترتیب بار کاٹتے ہوئے انگوٹھے کے ناخن تک لے آؤ, پھر لاسٹ میں سیدھے ہاتھ کے ناخن کو کاٹو. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھ کے ناخن کاٹا کرو. پھر پیرے کے بارے میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیروں کے کاٹنے کے بارے میں کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی, لیکن ہاں یہ ہے کہ دونوں پیروں کو برابر کیا جائے اور برابر کرنے کے بعد سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی تک کاٹا جائے. اگر جو انسان اس طریقے سے جمعے کے دن ناخن کاٹے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس انسان کے اندر سے بیماری کو نکال کر کے شفا کو داخل فرما دے گا. سبحان اللہ. بس 3 حدیثیں اور سنا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو جب تم لباس پہنا کرو تو سنت کے مطابق پہنا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لباس پہننے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے دعا پڑھو الحمدللہ الذی کسانی. اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو الی آخر الحدیث, اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو سب سے پہلے جزاک اللہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو, اور بسم اللہ پڑھ کر سب سے پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالو, پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ میں آستین ڈالو, اور پھر سب سے پہلے کرتا پہن لیجئے, اور کرتا پہننے کے بعد پھر اس کے بعد آپ پیجامہ پہنیں. سب سے پہلے سیدھے پیر میں ڈالیں, پھر بائیں پیر میں ڈالیں, اور بائیں پیر میں ڈالنے کے بعد ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کھڑے ہو کر کے پیجامہ پہن لیتے ہیں. لیکن اللہ اکبر اس حدیث پاک کو سن کر کے آپ کا دل دہل جائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان امامے کو بیٹھ کر کے باندھے اور پیجامے کو کھڑا ہو کر کے پہنے اللہ اسے ایسی
ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب تم اس طریقے سے اپنا لباس پہن لو اور جب اتارنے کی باری آئے تو پھر اس کے بعد اس کے اپوزٹ کر دیجئے، اس کا الٹا کر دیجئے، اس کے برعکس کر دیجئے۔ سب سے پہلے پیجامہ اتاریں اور بائیں پیر سے اتاریں، پھر سیدھے پیر سے اتاریں، اس کو فولڈ کر کے ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد کرتے کی جب اتارنے کی باری آئے تو ہم سب سے پہلے بائیں ہاتھ سے اتاریں، پھر سیدھے ہاتھ سے اور اتار کر کے اس کو فولڈ کر کے رکھ دیں۔ اگر ہم تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، شاعر خصوصی زندہ باد، حضرت الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بس میری محنت قبول ہو گئی کہ علماء اکرام نے سن لی۔ بس ایک حدیث پاک اور آج محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج محبتیں بھائی بہن سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، لیکن محبتوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اکرام، ایک حدیث پاک پہ عمل کرو، اللہ تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کو پیدا فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب لوگ اجتماعی طور پر کھانا کھایا کرو، ایک جگہ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرو۔ جو انسان ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس دسترخوان سے کھانا کھانے کے بعد وہ فیملی، وہ خاندان، وہ اہل و عیال بات کو اٹھتے ہیں، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو میں اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب اکٹھے ہو کر کے کھانا کھایا کریں۔ اللہ پاک کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاب آپ نے سماعت کیا، مولا تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطاب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا وہ قیمتی لہجہ، وہ قیمتی سخنور، استاد الشورا، حسان الہند، شہزادہ سلطنت سخنوری، حضرت الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ گریڈی جھارکھنڈ، جو آج کے اس جلسے کے شاعر خصوصی ہے، ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت جلد سماعت کریں گے حضرت کو آپ۔ میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے دہلی کے اس قیمتی لہجے سے آپ ملاقات کریں اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کیجئے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان چار مصروں کے ساتھ گلاب دل میں کھلاؤ تو کوئی بات بنے، کلی کلی کو ہنساؤ تو کوئی بات بنے، بہت ہی ناز ہے تم کو اپنے لہجے پر، نبی کی نعت سناؤ تو کوئی